بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 44 سے 46 تک آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنذِرِ النَّاسِ، آپ انسانوں کو خبردار کر دیں اس دن جب یأتیہم العذاب، ان کے پاس عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس وقت ظالم انسان کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، نجیب دعوتک، تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کریں، ونتبع الرسل، اور تیرے رسولوں کی اتباع کریں۔ اللہ فرمائے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم قسمیں نہیں کھاتے کہ تمہیں کوئی زوال نہیں ہے، تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے؟ حالانکہ تم نے ان بستیوں کے حال کو دیکھا تھا جو تباہ کر دی گئی تھیں، اور ان میں تم رہتے بستے رہے ہو، اور تمہارے لیے اللہ نے واضح کر دیا تھا کہ ہم نے ان کا کیا حشر کیا، تمہارے لیے مثالیں بیان کی۔ انہوں نے اپنی تدبیریں اختیار کیں، اللہ نے ان کی ہر تدبیر کو توڑ کر رکھ دیا، اور ان کی تدبیریں تو ایسی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کی مدد کرنی ہے، اللہ اپنے رسولوں کی مدد کا جو وعدہ ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، زمین و آسمان کو موجودہ حالت سے بدل دیا جائے گا، اور تمام انسان اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب کھڑے ہوں۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، مجرموں کو اس روز آپ دیکھیں گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ سرابیلہم من قطران، ان کے لباس تارکول کے ہوں گے۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ یہ کیوں ہوگا؟ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، کہ اللہ ہر نفس کو اس کی سزا دے جو اس نے دنیا کے اندر کیا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ انسانوں کے لیے پیغام ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس پیغام کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں، انما هو الہ واحد، کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، ایک ہی وہ ہستی ہے جس کی پرستش کی جائے، جس کی بندگی اور غلامی اختیار کی جائے، جس کی اطاعت اختیار کی جائے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند انسان اس پیغام سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں اس کتاب انقلاب سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کتاب انقلاب کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، انسانیت کو اس کی دعوت دینے، اور قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔